اشیاء، کسی کا مطالبہ نہیں تھا۔ اور ان میں جو لوگ ہیں وہ لوگ کھاتے پیتے اور بڑے سیاسی گھرانوں کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ ناراض ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ کسی کو ملتا ہی نہیں ہے، یہ ایسا پاگل انسان ہے کہ یہ کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا کے راضی نہیں، کسی کو ٹائم دے کے راضی نہیں۔ وہ لوگ جو تھے وہ ناراض تھے، اور ناراض تھے وہ ان سے سال ہا سال سے۔ اور اسی طرح سے جو ان کے اتحادی تھے، آپ مجھے بتائیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو انہوں نے کتنے پیسے دے کے ساتھ ملایا تھا؟ اور کیا امریکہ کو کہا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل کریں؟ امریکہ سے وہ آیا تھا اپنا ان کا وہ ٹرمپ، اور اس نے کہا تھا ایم کیو ایم کو بھی یہ دے دو ووٹ اس کو اپنا عمران خان کو۔ کیا جو بی اے پی والے ہیں بلوچستان سے یا بی این پی والے اختر جان مینگل ہیں وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر فیصلے کرتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کو دیکھا کہ 4 سال میں، اب آخری سال رہ گیا ہے، 4 سال میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی انہوں نے جو ہے وہ ہماری بات نہیں پوچھی، وہ لوگ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے معاہدہ کیا کہ جی آپ اس حکومت کے خاتمے کے بعد اگر الیکشن میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بات کریں، جو کام انہوں نے ہمارے نہیں کیے ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل جو ہے وہ ان کو حل کریں گے۔ اور وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ جس دن ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا معاہدہ ہوا، ہمارا سے مراد کہ پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا کراچی سے متعلق، ان کے کراچی کے مسائل ہیں اور وہ سندھ حکومت سے متعلقہ مسائل ہیں۔ رات 2 بجے آپ نے بھی ٹی پی پہ دیکھا ہوگا، سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ہمارے لیڈر بھی میاں شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، آصف علی زرداری صاحب تھے، سارے تھے۔ جب وہ معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، تو اس کے بعد ان کا جو گورنر تھا سندھ کا عمران اسماعیل، وہ آ گیا، اس نے آ کے لٹرلی ان کے پاؤں پکڑے کہ جی آپ ان کا معاہدہ ختم کر دیں، آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ 4 سال آپ کو دیے ہیں، بڑا ٹائم دیا ہے، اب ہم جو ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ بھئی اس وقت تک تو کوئی امریکہ نہیں تھا، اس وقت تک تو کوئی سازش نہیں تھی۔ اس کے بعد آنن فانن جو ہے وہ نکالی، جی ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے۔ جی سازش کس نے کی؟ جی امریکہ نے کی، کوئی چھوٹے موٹے بندے نے نہیں کی، امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے۔ حالانکہ اس سے بندہ پوچھے وہ جس وجہ سے تمہارا بیڑا غرق ہوا ہے، یہ بزدار جو ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ لگایا تھا تم نے۔ یہ امریکہ نے کہا تھا کہ یہ بدھو جو ہے وہ ایک بٹھا دو تم پنجاب میں اور وہ بیڑا غرق کر دے گورننس کا۔ وہ پیسے لے کے ڈی پی او لگائے، پیسے لے کے ڈی سی او لگائے، اور بیڑا غرق ہو یہاں پہ جو ہے وہ حکومت کا۔ تو یہ امریکہ نے کہا تھا۔ یہ فرح خان جو ہے وہ بھاگ گئی ہے، اب پیسے اکٹھے کرتی رہی ہے 4 سال، اب تم اس کی وکالت کر رہے ہو کہ جی وہ فرح خان کے خلاف الزامات غلط ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ بھئی یہ فرح خان، یہ امریکہ نے تمہیں کہا تھا کہ فرح خان کو جو ہے وہ اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی گارڈ لگاؤ، اور اس کو جو ہے وہ بزدار کو جو ہے وہ اس کے زیر بار کرو، اور بزدار اس کے کہنے پہ کام کرے۔ تو یہ ایک بیانیہ اس نے بنایا صرف اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ پاگل انسان وہ کدھر ہے، وہ نوکری 1 کروڑ جو تم نے کہا تھا کہ میں دوں گا، کہاں ہے وہ 50 لاکھ گھر، کہاں ہے وہ جو تم نے کہا تھا کہ جی میں ڈالروں کی بارش کروں گا، تم نے کہا تھا میں کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ 90 دن میں کر دوں گا، تم نے کہا تھا کہ جو بیرون ملک دولت پڑی ہے 200 ارب ڈالر میں وہ 3 دن میں واپس لے آؤں گا۔ وہ ایک کا جو اس کا جو ایک منسٹر ہے وہ بڑا جو ہے وہ اٹھا کے پاؤں کہتا تھا کہ جی وہ عمران خان آئے گی 3 دنوں میں جو ہے وہ $200 لائے گی، $100 کا قرضہ ختم کر دیں گے اور $100 جو ہے وہ ترقی پہ لگا دیں۔ اب یہ سارے سوال ہیں، یہ سارے سوال جو ہیں وہ ان سے پوچھے جانے چاہیے اور پوچھے جائیں گے۔ یہ جلسے کر لیں، جو ان کا جو فین کراؤڈ ہے، وہ جو ایک مخصوص قسم کا ایک اوباش طبقہ ہے جسے نہ کمانے کی، نہ کھانے کی، نہ آنے کی، نہ جانے کی، نہ سستے کی، نہ مہنگے کی، جنہیں کوئی فکر نہیں ہے، وہ ایلیٹ ہے، ایلیٹ مڈل کلاس، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، انہیں نہ مہنگائی کا کوئی جھٹکا لگتا ہے، نہ انہیں کوئی اور جو ہے وہ فکر ہے۔ تو وہ آپ ان کو اکٹھا کر کے جلسے کریں
کبھی پشاور میں کریں، کبھی کراچی میں کریں، کبھی لاہور میں کریں، لیکن جب آپ حلقوں میں آئیں گے تو وہاں پہ آپ سے یہ سارے سوال جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے۔ اور اگر جلسوں سے الیکشن جیتے جا سکتے ہوتے تو 2011 میں، 12 میں، 13 میں اس وقت بھی جو ہے وہ پنجاب میں لا کے ساتھ ساتھ ہوم کا ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ تھا، جتنے دھوئیں دار جلسے انہوں نے اس وقت کیے وہ اب مثال نہیں ملتی۔ اب یہ رات کا اس کا جو جلسہ تھا ایبٹ آباد میں، وہ آپ دیکھیں کراؤڈ حال اس کا کیا تھا، جو ہے وہ بندے جو ہے وہ بیچ میں جگہ خالی اور کرسیاں جو ہے وہ پھیلا کے وہاں پہ رکھی ہوئی تھی لوگوں کو بیٹھنے، تاکہ کیمرے کی جب لائٹ لگے تو لگے پتہ نہیں کہاں تک جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ اب میڈیا والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، یہ جو وہ ڈرون کیمرہ ہے اس سے وہ پوری خبر جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جناب یہ کتنے لوگ ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ لاہور میں جو اب انہوں نے جلسہ کیا، 2011 کا جلسہ اس سے 5 گنا بڑا تھا، لیکن جب 13 میں الیکشن ہوا تو پورے پنجاب کی 146 میں سے 7 سیٹیں تھیں ان کے پاس، اور پورے ملک میں 26 سیٹیں تھیں۔ یہ اس طرح سے الیکشن نہیں جیتے جاتے۔ الیکشن جب آپ نے جانا ہے حلقوں میں تو ہمیں آپ کو یہ 4 سال کا جو ہے حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ جو ملک کی تباہی کی ہے آپ نے، اکانومی کی تباہی کی ہے، اور جس طرح سے آپ نے اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ پی آئی اے جو ہے وہ 70 سال سے سہک رہا تھا، مرا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بیان دے کے اس کو جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیا کہ ہمارے پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہیں۔ وہ دنیا نے جہاں کہیں اور بھی ہمارے پائلٹ کام کر ان کو بھی نکال دیا، اور پی آئی اے بھی جو ہے اس کا بھی بٹھا بیٹھ گیا، وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ ان کو حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور اس طرح سے جب ان کی حکومت اب ختم ہوئی ہے تو انہوں نے اس جو ہے وہ حساب سے بچنے کے لیے ایک بیانیہ بنایا ہے کہ اگر لوگ پوچھیں کہ جی آپ نے یہ مہنگائی کیوں کی، آپ نے اس ملک کا بیڑا کیوں غرق کیا، تو ہم کہیں گے جی وہ ہمیں تو امریکہ نے نکال دیا۔ یعنی اس بات کا جواب نہیں دینا، ہمیں امریکہ نے نکال دیا۔ اور اب کہتا کیا ہے کہ جی وہ ہم اپنی آزادی کا سفر دوبارہ سے شروع کریں گے۔ عجیب آدمی ہے، ہمیں آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں، ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ہمارا دنیا میں ایک مقام ہے، وہ ہمیں 74 سال پیچھے لے جا رہا ہے کہ جی ہم وہاں سے جو ہے وہ شروع کریں گے 1940 سے۔ تو یہ ان کی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ جب یہ الیکشن کے میدان میں سامنے آئیں گے تو ان کے سامنے آئیں گی۔ ہم نے ان کی حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ الیکشن کے لیے کیا تھا، ہم نے حکومت لینے کے لیے نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ ہمیں بھی پتا تھا کہ اگر 5ویں سال الیکشن ایئر میں ہم حکومت لیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ منصوبے جو ہے وہ شروع کب کریں گے تو مکمل ان کو کب کریں گے۔ لیکن ہم نے جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے یہ اس لیے اپنا ان کے خلاف عدم اعتماد کیا تھا کہ اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب سپریم کورٹ میں انہوں نے، ہم نے نہیں، انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں الیکشن کے لیے جو ہے وہ صدر جو عارف علوی صاحب ہیں، جو دانتوں میں جو ہے وہ کیڑے کا علاج کرتے ہیں، اور اب وہ خود ایوان صدر میں کیڑا بن کے جو ہے نا وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، نہ آئین کی پرواہ کر رہے ہیں نہ قانون کی پرواہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا کہ جی الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کرائے۔ آپ میں سب پڑھے لکھے باشعور لوگ بیٹھے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جب الیکشن کمیشن کو بلایا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی میں 7 مہینے سے پہلے جو ہے وہ میں الیکشن جو ہے وہ نہیں کروا سکتا، کیونکہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ تمام ملک میں حلقہ بندی ہونی ہے۔ فاٹا میں جو سیٹیں کم ہوئی ہیں وہ پورے ملک میں تقسیم ہونی ہیں، اور اس کے بعد حلقہ بندی ہونی ہے قومی اسمبلی کے حلقوں کی، صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ کم از کم 7 ماہ کا عرصہ ہمیں درکار ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم الیکشن جو ہے وہ اس سے پہلے نہیں کروا سکتے۔ اب جب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے بیان دے دیا تو اس حکومت کے بعد یہ پھر معاملہ جب ہمارے پاس آئے تو ہمارے سامنے بھی وہی رکاوٹ تھی
اب اگر ہم صرف 7 ماہ کی جو ہے وہ پالیسی بنا کے بیٹھتے تو پھر جو ہے وہ معاملہ چل نہیں سکتے تھے۔ آئی ایم ایف کے پاس جاتے تو وہ بھی کہتے کہ جی آپ تو اب 7 ماہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو کام جو ہے وہ اس طرح سے تو ہم آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ ایک مالی سال کا جو ہے وہ پورا فریم ورک جو ہے وہ ہو تو پھر ہی آپ کے ساتھ کوئی ملک بات کرے گا، پھر ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بات کرے گا۔ تو اس لیے پھر ہمیں جو ہے یہ اگلا بجٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا اس ملک کی بہتری کے لیے اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ اس نے تو جو بیڑا غرق کر دیا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم نے آخر ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اب اس کو راستے میں جو ہے وہ ملک کو چھوڑ کے ایک طرف ہو کے تو نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اس لیے اس بجٹ کی تیاری جو ہے وہ شروع ہے اللہ کے فضل سے، اور اس میں ہم 2 طرح سے کوشش کریں گے۔ ایک تو ہم شارٹ ٹرم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروگرام بنائیں گے۔ شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹ پروگرام میں مثال کے طور پہ آپ کی جو سڑکوں کا حال ہے، آپ کی جو ان کو آپ کہتے ہیں کہ جو گاؤں ٹو گاؤں روڈز ہیں، جو گاؤں کا آپس میں انٹر لنک ہے، یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ اس یونین کونسل کی جو رابطہ سڑکیں ہیں گاؤں کی، ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے، وہ بھی ساری جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم کام ہے۔ اگر گیس جو ہے وہ کسی گاؤں کے قریب جا پہنچی ہے، مین پائپ چلا گیا ہے، تو پھر اس گاؤں میں جو ہے وہ چھوٹا پائپ پڑ کے اس گاؤں کو گیس کا ملنا بھی جو ہے وہ بھی ایک تھوڑے عرصے کا ایک شارٹ ٹرم کا منصوبہ ہے۔ اسی طرح سے آپ کے جو ہاسپٹلز ہیں، آپ کے کالجز ہیں، آپ کے سکولز ہیں، ان میں کوئی شارٹ کمیز ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، یہ بھی تھوڑے عرصے میں جو ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اور ایسے منصوبے جن کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے تھوڑا وقت درکار ہو، ان کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ اس بات کو دیکھیں گے، آپ کو شاید وہ بات کہ جو ایک پورا ٹینیور جو 5 سال کا ہے، اس میں جو حکومت اپنی منصوبہ بندی کرتی ہے اور بڑے منصوبوں کے متعلق جو ہے وہ حلقے میں یا شہر میں یا صوبے میں کام شروع کرتی ہے، اس کی شاید آپ کو جو ہے وہ کمی نظر آئے، لیکن آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا کہ ہم میں اس بات کی اہلیت بھی ہے، ہم میں اس بات کی تڑپ بھی ہے، ہم میں اس بات کا شوق بھی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں اور آپ کی امید بندھائیں کہ اگر ہمیں موقع ملا، پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع ملا انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کی قسمت کو بدلیں گے، اس ملک میں ترقی کے سفر کا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ تو اس لیے یہ جو شارٹ ٹرم معاملات ہیں، ان کے اوپر آپ کو کام انشاءاللہ اسی بجٹ میں جو یہ جون میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا وہ آپ کو نظر آئے گا، اور انشاءاللہ موقع پہ آپ کو کام ہوتے بھی نظر آئیں گے۔ اور جو اس علاقے کے بڑے کام ہیں، یعنی تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ پینے کا صاف پانی اور نکاسی آب، یہ جو ہے یہ ایک پورے حلقے کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ کسی بھی گاؤں کا، حالانکہ وہ جو سیم نہریں ہیں وہ 2 تو فل اور تیسری بھی جو ہے وہ اسی حلقے سے جو ہے وہ گزرتی ہے، تو ایک ایسا سسٹم کہ جو تمام گاؤں کے نکاسی آب کے مسئلے کو حل کرے اور اسے انٹیگریٹ کرے وہ سیم کے سسٹم کے ساتھ، تاکہ جب بھی کوئی بارش ہو یا ویسے بھی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ گاؤں میں جو پانی جو اخراج ہوتا ہے، تو اس کا جب تک بندوبست نہ ہو تو پھر وہاں پہ جس قسم کے جوہر بنتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، علاقے میں،
اور جس طرح کے مسائل اور پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ ایک صحت مند معاشرہ یا ایک صحت مند گاؤں جو ہے یا دیہات جو ہے وہ ایسے مسائل کی موجودگی میں جو ہے وہ نہیں آگے بڑھ سکتا۔ لیکن یہ وہ منصوبے ہیں کہ جن کے لیے اگر پورے حلقے کو کور کرنا ہے اور صحت کی سہولتوں کے مطابق آپ کے رورل ہیلتھ سینٹر اور بڑے ہاسپٹل جو ہیں، ایک صوبائی حلقے میں تو ناگرہ صاحب نے کوشش کر کے یہ ناڑوالا کے مقام پہ ہاسپٹل بنایا ہے، لیکن وہ بھی ہاسپٹل نام تو اس کا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس معیار کے اوپر پورا اترتا ہے کہ آپ کو شہر نہ جانا پڑے اور وہیں پہ آپ کا علاج ہو جائے۔ ہاسپٹل اگر علاقے میں ہو تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شہر سے تو وہاں پہ کوئی علاج کروانے کے لیے آئے، لیکن آپ کو جو ہے وہ شہر نہ جانا پڑے، تو پھر تو وہ آپ کے علاقے کا، آپ کے حلقے کا ہاسپٹل ہے۔ اور اگر آپ نے پھر جا کے دھکے وہاں پہ شہر کے ہاسپٹلوں میں کھانے ہیں، تو پھر حلقے میں پھر ہاسپٹل ہوا نہ ہوا وہ ایک برابر چیز ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ جو ایک بڑے فنڈز درکار ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ حاصل کریں گے، اور ان بڑے مسائل کو بھی جو ہے وہ ہم دور کریں گے۔ اور میں آپ کو جو یونین کونسل نمبر 166 میں جو دیہات ہیں، جو ان کے معززین جو ہے وہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو بھی عزت ملی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ الیکشن ہے، جو آپ نے مجھے یہاں سے بھی جتوایا اور اس کے بعد پورے حلقے سے جتوایا اور مجھے قومی اسمبلی میں بھیجا، باوجود انتہائی نامساعد حالات کے۔ حالانکہ اس وقت میرے خلاف جو ہے وہ بڑی قوتیں جو ہے وہ نبردہ ازماں تھی، لیکن آپ نے بڑی ہمت سے کام لیا، اور آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں۔ اب اس مقام کی بھی کچھ جو ہے وہ ضروریات ہیں۔ مجھے بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون پورے پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کا الیکشن لڑنا ہے۔ اگر پنجاب کا الیکشن جیتیں گے تو پھر ہی بات بنے گی، ورنہ حلقے سے تو جیت کے ہم پچھلے 4 سال سے بیٹھے ہیں اور ہم کوئی جو ہے وہ بہتری نہیں کر سکے یا کوئی کام نہیں کر سکے، بلکہ میرے متعلق تو خاص طور پہ عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ ان کو تو آپ جتنا تنگ کر سکیں یا ان کے حلقے کو تنگ کر سکیں تو وہ کیا جائے، بلکہ جب میرے خلاف کچھ نہیں ملا، نیب کو، اینٹی کرپشن کو، ایف آئی اے کو، سب کو، گھر کے بجلی کے بلوں سے لے کے جو ہے وہ ہر وہ چیز جو میرے نام پہ تھی یا میری پوری فیملی کے نام پہ تھی، بینک اکاؤنٹ سے کھنگال کے دیکھ لیے، جب کچھ نہیں ملا تو پھر اپنے پاس سے جو ہے وہ 15 کروڑ ہیروئن جس کی قیمت 22 کروڑ روپے ہے وہ میرے اوپر ڈال دی، اور کہا کہ جناب یہ ان کی گاڑی سے برآمد ہوئی ہے، جسے آج تک وہ ثابت نہیں کر سکے۔ لیکن یہ ایک گھٹیا ہتھکنڈا تھا، یہ ان کا یہ عمل تھا کہ یہ میرے اوپر ڈالی جائے گی، اور جب مجھے بتایا جائے گا کہ جناب یہ بہت بڑا کیس ہے، اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے، سزائے موت ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ گر جائے گا۔ لیکن اللہ نے ہمت دی، اور میں نے اگلے ہی دن جو ہے وہ کہا کہ میں کل تک اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کے ساتھ 100% کھڑا تھا، اور اب یہ کیس میرے اوپر ڈالا ہے تو آج میں اللہ کے فضل سے 1000% اس کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ وقت جو ہے وہ گزر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا یہ تکبر اور غرور بولنے والوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سرنگوں کیا، اور جن کو وہ کہتا تھا کہ میں نے جیلوں سے نہیں نکلنے دینا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پہ بٹھایا جا کے جس جگہ پہ جو ہے وہ بیٹھ کے تکبر اور غرور کے جو ہے وہ بولتا تھا۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی حالت جو ہے، اب وہ جو میری جگہ پہ پہلے بیٹھا تھا جب وہ وزیر داخلہ تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، اب یہ میں نے ایک ذمہ داری تو آپ کو بتائی کہ پورے پنجاب کا الیکشن مجھے لڑنا ہے، پورے پنجاب میں ان کا بندوبست بھی میں نہیں کرنا ہے، اور اگر یہ اسلام آباد کی طرف گئے جو کہ جانے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں تو ان کا استقبال کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہی ہے۔
اور وہ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب یہ وزیر داخلہ تھا شیخ رشید، تو کہتا تھا کہ جی قانون کے مطابق آپ لانگ مارچ کریں، اگر آپ نے قانون سے باہر لانگ مارچ کیا تو قانون کا آہنی ہاتھ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گا، قانون کا شکنجہ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گا۔ اب یہ پنڈی کا شیطان بے غیرت انسان کہہ رہا ہے کہ خونی لانگ مارچ کریں گے، ہم خونی لانگ مارچ کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ اپنا بیان واپس لو، ورنہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اس طرح کی افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلانے کے لیے میدان میں آؤ گے۔ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، میں تمہیں جو تمہاری ہے نا وہ لال حویلی، اس کے باہر میں تمہیں باندر قلعے کے ساتھ باندھ دوں گا میں تمہیں، اور تمہاری میں وہ خبر لوں گا۔ رانا ثناء اللہ خان زندہ باد، رانا ثناء اللہ خان زندہ باد۔ تمہاری میں وہ خبر لوں گا کہ تم کبھی یاد کرو گے۔ ہاں، اگر تم نے احتجاج کرنا ہے پرامن طریقے سے کرو، جمہوری احتجاج کرو، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ملک کو تم جو ہے وہ انارکی کے حوالے کرو، پہلے تم نے 4 سال حکومت کر کے بیڑا غرق کر دیا ملک کا، اور اب تم جو ہے وہ یہ حرکتیں کر کے تم چاہتے ہو کہ یہ ملک بالکل ڈیفالٹ کر جائے، یہ ملک جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے، اس ملک میں جو ہے وہ افراتفری ہو۔ تم اپنے لوگوں کو کہتے ہو کہ جی جہاں پہ یہ نظر آئیں آپ کو، آپ 2 لفظ کہیں۔ یہ پاگل خان جو ہے، یہ کل میں نے اس کو دیکھا ہے ٹی وی پہ، یہ کہہ رہا تھا، خیر شاید اس نے کسی جلسے میں بات کی ہے، کہ جی آپ جب بھی ان کو دیکھیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تو آپ 2 لفظ کہیں، چور اور غدار۔ چلو بھئی، چور تو ویسے ہے تو یہ بھی گالی، لیکن چلو یہ ایک دوسرے کو لوگ کہہ ہی لیتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو ہم بھی کبھی ان کو جو ہے وہ اسی لفظ سے یا ان لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن غدار جو ہے، آپ کسی کی حب الوطنی پہ شک کریں، آپ کسی کے ایمان کے اوپر شک کریں، یہ بات جو ہے یہ بالکل کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں۔ اور میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر اس کے 2 ہی حل ہیں، کہ یا تو پھر ہم آپ کو یہی کام کریں کہ جہاں پہ آپ ہمیں نظر آئیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ چور چور اور غدار غدار کہیں، یا پھر آپ کے یہ جو برگر، یہ جو اوباش لونڈے آپ نے جو ہے وہ آوارہ کیے ہوئے ہیں، جن کو بدتمیزی سکھائی ہوئی ہے۔ تم کہتے تھے یہ جو ہے وہ تحریک انصاف یہ بڑی شفاف چلے گی اور صاف چلے گی، حالانکہ وہ بالکل بیکار چلی ہے اور واہیات چلی ہے، اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں چلی۔ تو اب یہ تم نے ان لوگوں کو واہیاتیاں سکھائی ہیں، بدتمیزیاں سکھائی ہیں، تو پھر یا پھر یہ ہے کہ ان کی ہم مرمت کریں، پھر ان کی جہاں کہیں بھی کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کا پھر جو ہے وہ علاج ہو۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ غدار کا لفظ ہم نہیں سنیں گے، اگر ہمیں کسی نے کہا تو پھر ہم اس کا جو ہے وہ موقع پہ جواب دیں، بعد میں وزیر اعظم ہم سے ناراض ہوں، آپ ناراض ہوں، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ملک کو ایک انہوں نے 4 سال ملک کو تباہ کیا، ملک کو برباد کیا۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے کو جو 8-10 ماہ ہیں یا زیادہ سے زیادہ 1 سال ہے، تو ہم اس میں اس تباہی کو روک دیں، اس تباہی میں کو ٹھہراؤ لائیں، اور اس کے بعد الیکشن ہو اور عوام فیصلہ کریں، اور پھر جو بھی آئے اس کے پاس 5 سال کا ٹائم ہو، وہ ٹھیک ہے، پھر وہ اپنا جو ہے وہ پورا زور لگائیں۔ ہم نے 13 میں جب ہمارے پاس ٹینیور تھا، ہم نے 2 وعدے کیے تھے، ایک کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، اور ایک کیا تھا کہ دہشت گردی ختم کریں گے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے ختم کی، اور آج بھی لوڈ شیڈنگ اگر ہوتی ہے تو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جی کارخانے کو چلانے کے لیے گیس نہیں ہے، کارخانے کو چلانے کے لیے فرنس آئل نہیں ہے، اس لیے نہیں ہوتی کہ جی بجلی کی پیداوار جو ہے وہ کم ہے اور خرچ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ آج بھی پیداوار پوری ہے، حالانکہ ہمیں حکومت چھوڑے ہوئے 4 سال ہو گئے، اب 4 سال بعد یہ 3 ہفتے ہوئے ہیں کہ ہم نے دوبارہ جو ہے وہ ہم حکومت میں آئے ہیں۔ تو ان کی 4 سال کی تباہی، انہوں نے ایک میگا واٹ بجلی نہیں لگائی، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج تک لوڈ شیڈنگ جو ہے بجلی کی پیداوار میں کمی نہیں ہے۔ دہشت گردی آپ کے سامنے ہے، 2012-13 میں جو حال تھا
وہ بھی آپ یاد کر لیں. اور اس کے بعد ہم نے اس کا کلا کما کیا، پنجاب سے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور آج تک بھی حالات جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے کنٹرول میں ہیں. پچھلے 6 ماہ سے جو ہے وہ تھوڑا بہت خرابی شروع ہوئی تھی، لیکن اب ہمیں جب یہ وقت ملا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ لائیں گے. الیکشن سے پہلے اس میں ہم ٹھہراؤ لے آئیں گے، اور الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. تو میں آخر میں آپ تمام احباب کا، جن کا تعلق جو ہے یہ ایک یونین کونسل نمبر 166 کے دیہات سے ہے، میرے پاس آپ کے نام بھی موجود ہیں جن معززین کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ بلایا گیا ہے. میں آپ کا اس سے پہلے جو آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا اس کی بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام یونین کونسل کے ساتھ اس طرح کی میٹنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر میں جو ہے وہ دیہات وائز جو ہے وہ میں شروع کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے گاؤں میں بھی انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا کہ میں وہاں پہ بھی آ کے جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں. باقی جو معاملات ہیں، میں نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر جو ہے وہ میں نے ناگرہ صاحب سے اور اجمل آصف صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ باقی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ فارغ البال ہیں، تو اس لیے آپ اس ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھائیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ خود بھی حل کریں، اور جہاں کہیں میری ضرورت ہو میں بھی جو ہے وہ ان کی مدد کروں گا، اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے مسائل میں جو ہے وہ ہم کمی لائیں. اور مجھے جتنا بھی وقت ملے گا، آپ آج دیکھ لیں کہ میں نے کل کا جو ہے وہ پورا دن لاہور میں جو ہے وہ سارا دن وزیر اعظم کی میٹنگز تھیں، اور آج بھی صبح میں 2 میٹنگز کو اٹینڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ میں آ کے پہنچا ہوں. اور کل کا پھر جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ کافی ہیوی ایجنڈا ہے، لیکن میری ہمیشہ یہ کوشش اور سوچ رہتی ہے کہ میں جب بھی مجھے وقت ملے تو میں آپ تک پہنچوں، آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اور آپ کے جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ معلوم کروں. مجھے امید ہے کہ آپ اپنا یہ جو میرے ساتھ آپ کا واسطہ ہے اس کو بھی برقرار رکھیں گے، اور میرے لیے دعا گو بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی سے آپ کی خدمت کا یہ عمل جو ہے اس کو بھی مکمل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ملکی لیول پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں اگر پوری ہوں گی تو اس میں بھی آپ کی عزت ہے، کیونکہ میں آپ ہی کا جو ہے وہ نمائندہ ہوں، تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سرخرو کرے گا. آپ تمام احباب کا یہاں تشریف لانے کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. تمام احباب